بیٹے کی وفات پر صبر کرنا، بچے کی وفات پر صبر کرنا۔ حدیث ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں لڑکا یا لڑکی اولاد دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا اصول بیان کرتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتے ہیں، یا جسے چاہتے ہیں کچھ بھی دیے بنا اسے بانجھ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جسے پروردگار چاہتا ہے شادی کے فوری بعد دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے شادی کے کئی سال بعد دیتا ہے، جب کبھی بھی دیتا ہے وہ جب چاہے لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، یہ اولاد اس کی امانت ہے، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند چھوٹا بچہ بیمار ہے۔ ابو طلحہ تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ام سلیم ان کی بیوی، ایک شام بچے کا انتقال ہو گیا، جس شام ان کے شوہر ابو طلحہ گھر لوٹنے والے تھے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اسے نہلا کر کفن میں لپیٹ کے آرام سے اس میت کو سلا دی۔ شوہر آئے، بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہت زیادہ آرام ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے، اب کھانا تناول کیجئے۔ شوہر کو کھانا دیتی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، رات میں محبت کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر غسل کر کے نماز فجر کے لیے ابو طلحہ جا رہے ہیں۔ ام سلیم ان کی بیوی ایک مسئلہ پوچھتی ہے، میرے شوہر ایک مسئلے کا جواب دیجئے، میں اپنے پڑوسن سے ایک ہار امانت لیتی ہوں، وہ ہار میں استعمال کرتی ہوں، وہ ہار اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مجھے پسند آتا ہے، وہ پڑوسن میرے اپنا ہار جب واپس مانگتی ہے تو مجھے دینا دل نہیں ہوتا، آپ بتائیں میں اس ہار کا کیا کروں؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کیا تو پاگل ہے؟ وہ کسی کی امانت ہے، چاہے وہ ہار تجھے کتنا بھی پسند کیوں نہ آیا ہو، جس کی امانت تو لی ہے اسے ادا کرنا ہی انصاف کا تقاضا ہے، امانت ادا کر دینا چاہیے۔ یہ سوال پوچھنے کے بعد ام سلیم جواب دیتی ہے، میرے شوہر اللہ نے ہم کو ایک بیٹا امانت کے طور پر دیا تھا، وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اپنی امانت لے لیا ہے۔ میری بیوی تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں یہ ہار تو میں بہانے کے طور پر تم سے سوال کی، حقیقت یہ ہے کل شام کو ہی ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب اللہ کی امانت تھی، اللہ لے لیا، بس ہم کو صبر کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں جا کر نبی سے ذکر کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری بیوی کتنی کٹھن دل کی ہے، وہ میں نے رات میں کھانا بھی کھا لیا، میں نے اپنی بیوی سے بستر بھی کر لیا، مجھے خبر تک نہیں، صبح یہ ہار کی شکل میں میری بیوی مجھے مسئلہ بتا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیری بیوی نے صبر کیا، تیری بیوی نے بالکل صحیح کیا، اللہ تمہارے اس محبت میں برکت عطا کرے، اللہ تمہاری محبت میں برکت عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ اس صبر کی بنیاد پر کئی اولاد اللہ ان کو عطا کیا، نیک و صالح کئی اولاد اللہ ان کو عطا کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حدیث سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، 1021 نمبر کی روایت ہے، 1021 نمبر کی یہ حدیث ہے جسے علامہ ناصر الدین البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اذا مات ولد عبدی، جب بھی کسی بچے کی جان نکالی جاتی ہے، قال اللہ للملائکہ، اللہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے، قبضتم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں تم میرے بچے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ فیقولون نعم، وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرے حکم سے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو ہم نے قبض کیا۔ فیقول، اللہ پھر کہتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان کو نکالا؟ فیقولون نعم یا اللہ، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان تیرے حکم سے ہم نے نکال لیا۔ اللہ سوال کرتا ہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ پروردگار، وہ علامۃ الغیوب، وہ عالم الغیب رکھنے والا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ بندوں نے کیا کہا، پھر بھی اللہ سوال کرتا ہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، فیقولون حمدک واسترجع واسترجع، اے اللہ وہ تیرے نیک بندے تھے، جب ان کو پتا چلا ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپریشن
آپریشن فیل ہو گیا، میرا معصوم بچہ مر گیا، اے اللہ حمدک، انہوں نے تیری تعریف بیان کی، صبر کیا، واسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے پڑھ کر اپنے آپ کو خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے فیقول اللہ تعالی، اللہ بیان کرتا ہے ابن العبد، میرے بندے کے لیے ابھی کا بھی جنت میں ایک ایسا گھر بنایا جائے، بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک ایسا مکان بنایا جائے، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جائے، بیت الحمد کے نام سے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے۔